اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر ہے شیر خدا، مظہر العجائب، فاتح خیبر، نفس پیغمبر، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے جو واقعات رونما ہوئے ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ مولا علی کی ولادت سے قبل جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد بار بار کہنے لگیں کہ میرے پیٹ کا بچہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ جب بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو مجھے کہتا ہے اٹھو میری ماں، میرے آقا آ گئے ہیں۔ جب مکے کی مشرکین عورتوں نے یہ سنا تو کہنے لگیں فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹ کا بچہ تمہیں مجبور کرے؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب بھی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو بی بی فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور کھڑی ہو کر سلام کرتی۔ عورتوں نے کہا اے فاطمہ یہ تیرا وہم ہے، محمد تو تمہارا بھتیجا ہے، اب جب محمد آئے گا ہم تمہیں پکڑ کر رکھیں گے، پھر دیکھتے ہیں تم اٹھتی ہو کہ نہیں۔ بس اتنی دیر میں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، بی بی فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو کر سلام کرنے لگی، اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کو پکڑا ہوا تھا ادھر ادھر گرنے لگیں۔ پورا گھر حیران ہو گیا۔ 30 عام الفیل 11 رجب کو جب اس بچے کے آنے کے ایام قریب آئے تو بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کی طرف چلی گئیں اور دعا مانگنے لگیں۔ آپ نے طواف کعبہ شروع کیا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے رکن یمنی تک پہنچی تو اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس میں ایک شگاف پڑا، اور شگاف اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی ایک شخص اس کے اندر سے گزر سکتا تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اس شگاف کے ذریعے خانہ خدا کے اندر داخل ہوئیں۔ یہ خبر مکے میں پھیلنے لگی اور ہر خاص و عام تک یہ بات پہنچ گئی کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر چلے گئی۔ سب لوگ حیران و پریشان خانہ کعبہ کے دروازے تک آ گئے اور سب نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سب پریشان ہو گئے، لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام مطمئن کھڑے تھے۔ 13 رجب المرجب 30 عام الفیل پورا مکہ نظریں جمائے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں دیوار کعبہ پھر سے ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول کو کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیے۔ جیسے ہی رسول خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک نورانی بچہ ہے۔ آپ نے بی بی فاطمہ بنت اسد کو مبارک پیش کی تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا اے محمد یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ رسول مسکرائے اور کہا کہ اس بچے کو مجھے دیجیے۔ جب رسول خدا نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھول لی اور سب سے پہلے چہرہ رسول کی زیارت کی۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان اس بچے کے منہ میں دی تو وہ بچہ آپ کی زبان چوسنے لگا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اس بچے کو ولادت کے لیے گھر دیا وہی اس بچے کو نام بھی دے گا۔
رسول خدا جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو لوگوں کا جمع غفیر تھا. انہوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کے حکم سے اس بچے کا نام آج سے علی ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کا نام حیدر رکھا، جو دو لفظوں کا مجموعہ ہے، حیا اور در. حیا یعنی سانپ اور در کو کہتے ہیں چیرنا. جب جناب ابو طالب نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور گھر جانے لگے تو قریش مکہ کے سردار اور عیسائی پادری سب اکٹھے ہو کر آئے اور کہا کہ ابو طالب، یہ تو مکے کا رواج ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیتے ہیں. ایک سانپ آتا ہے، اگر وہ اس بچے کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا نہیں تھا، یعنی حلال زادہ نہیں تھا، اور اگر وہ اس بچے کو نقصان پہنچائے بغیر چلا جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے. حضرت ابو طالب جو مطمئن تھے، انہوں نے اپنے بچے کو پتھر پر لٹا دیا، اور جیسے ہی اژدہا نمودار ہوا اور اس نے اپنا پھن پھیلایا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا اور اس اژدہا کو چیٹ دیا. بی بی فاطمہ بنت اسد جو یہ منظر دیکھ رہی تھی تو ان کی زبان سے فوراً نکلا کہ یہ بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے. مولا علی علیہ السلام کی شان کی بات کی جائے تو کسی بشر کے بس کی بات نہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کر سکے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں ان گنت احادیث کہیں. ان سب کا تذکرہ کرنا تو یہاں ممکن نہیں، لیکن کچھ کا تذکرہ یہاں ضرور کروں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ایک مرتبہ جب صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. غدیر خم کے میدان میں آخری حج کے موقع پر رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میدان احد میں جب سارا لشکر رسول کو تنہا چھوڑ کر بھاگنے لگا تو وہ مولا علی علیہ السلام ہی تھے کہ جو محافظ رسول بن کر وہاں موجود رہے. خیبر کے موقع پر مولا علی علیہ السلام نے ہی مرحب کو پچھاڑا اور خیبر کا در اکھاڑ کر پھینک دیا. خندق کے موقع پر جب ایک ملعون نے خندق کو عبور کیا تو مولا علی علیہ السلام نے ہی اسے فنار کیا. مباہلہ کے میدان میں اگر نبی کسی کو اپنا نفس بنا کر لے گئے تو وہ بھی علی تھے. ہجرت کی رات اگر کسی کو اپنے بستر پر سلا دیا تو وہ بھی علی تھے. اور نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. ہجرت مدینہ کے وقت جب انصار اور مہاجر کو بھائی بنایا تب بھی رسول نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، اور رسول نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں. اگر مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرنے لگے تو بہت وقت درکار ہے. اس ویڈیو میں کوشش کی گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کی جائے اور کچھ واقعات پیش کیے جائیں. تمام مومنین کو ولادت مولود کعبہ مولا علی شیر خدا ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو.